اب انسان محبت تو کرتا ہے، محبت تو ہے اس کے اندر، لیکن اب اس محبت کو وہ کیا کرتا ہے؟ اس محبت کو پہلی چیز جو انسان کو رشد کرنے سے روکتی ہے وہ کاذب محبت، جھوٹی محبت. میں نے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. بعض اوقات ماں محبت کرتی ہے، اتنی زیادہ محبت کرتی ہے بچہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا، اتنی محبت، اس کو اتنا پیمپر کرنا، اس کو یوں کرنا وہ کرنا، وہ اپنی زندگی میں ترقی نہیں. بیٹا یہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ بھی انسان محبت میں رہتا. محبت اگر صحیح ہو، ایک شخص جو ہے وہ صدر اسلام کے اندر جوان ہے، جنگ احد میں شہید ہوا ہے، اس کی ماں جو ہے مسلمان نہیں ہے اور اس کی ماں اسے اس کی محبتوں کے واسطے دے رہی ہے، لیکن اس نے اس محبت کو حقیقی محبت نہیں سمجھا. اس نے اپنے آپ کو اسلام اور رسول کی محبت میں قربان کر دیا. وہ عزیزان محترم، یہ بہت محبت جو ہے وہ، اور یہی محبت اگر صحیح ہو اور احترام کے ساتھ ہو تو اویس کرنی کی محبت، اپنی والدہ کی محبت، لیکن رسول سے محبت. آئے رسول سے ملنے مگر رسول نہیں تھے، لیکن پیچھے ماں، کیونکہ بہرحال اس کا خیال بھی رکھنا تھا، واپس چلے گئے. تو جب رسول آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جو ہے وہ یمن کی خوشبو آ رہی ہے. جب محبت صحیح ہو تو اپنے اثرات مرتب کرتی ہے. اب یہاں محبت کربلا میں آپ دیکھیں، کربلا میں یہ صحیح محبتیں ہیں، حقیقی محبتیں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی. مطلب آپ بولیں گے وہ تو امام تھے، مطلب انہوں نے تو بڑے آرام سے اپنا بیٹا دے دیا. ایسا نہیں ہے. امام سے حقیقی محبت تھی، جو امام محبت نہیں سکتے. اسی طرح حضرت علی اکبر کو بھی جو اپنے بابا سے محبت تھی وہ حقیقی محبت تھی، لیکن یہ حقیقی محبت کہ جب خالق کا بلاوا آئے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. یہ حقیقی اللہم صلی علی محمد. اب یہ محبت ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں عزیزان محترم. خود 6 طرح کی محبت ہیں جو روایات آپ بیان کرتی ہیں، میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جو انسان کو امام تک پہنچنے سے روکتے ہیں، انسان کو کمال تک پہنچنے سے روکتے ہیں. ورنہ آپ اور میں آپ کو تو نہیں کہوں گا، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، میں بہرحال خطاکار ہوں، ضعیف بھی ہوں، کمزور بھی ہوں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی، آپ کا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت بھی کروں، سجدے بھی کروں، دعائیں بھی کروں، اچھا بھی ہو جاؤں، لیکن پھر جب مجلس سے باہر نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں آدمی کا سافٹ ویئر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. خوب یہ نیچرل بھی ہے، انسان کی فطرت میں بھی ہے، لیکن انسان جب ہلکے ہلکے اپنے معارف کو سمجھ لے تو پھر یہ مشکل اس کی حل ہو جاتی ہے. پہلی چیز حب دنیا، جسے دنیا کی محبت ہو، یہ دنیا کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. اب دنیا کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ دنیا چھوڑ دیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، کمائیں نہیں، پڑھے نہیں. بھی مولانا صاحب نے بولا دنیا سے محبت نہیں کرنی، امی میں صبح اسکول نہیں جا رہا، یا مثلا میں یونیورسٹی نہیں جا رہا. وہی ایسا نہیں ہے. دنیا کی ڈیفینیشن ہے وہ چیز کہ جو خدا سے دور کر دے، وہ دنیا نہ، وہ دنیا. اسی دنیا کے اندر آپ جو ہے وہ نیک کام کر کر اپنے آپ کو کمال پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ چیز جو آپ کو خدا سے دور کر دے، حب دنیا کی محبت انسان میں تب بہت اس کی زندگی میں کم ہو جائے، اس کا رنگ ہلکا ہو جائے. اگر آپ کے ذہن میں آخرت روشن ہے تو دنیا آپ کو خرید نہیں سکتی، دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے. وہ شہید محسن حجاجی کہ جو 32 سال میں شہید ہوا، آپ جانتے ہیں کتنا خوبصورت جوان. اس نے اپنے بیٹے کو جو وصیت لکھی تھی اس میں کیا جملہ تھا؟ بیٹا 2 سال کا، ابھی تو خیر بڑا ہو گیا. اس نے کیا لکھا تھا؟ بیٹا دنیا میں بہت فتنہ ہے، دنیا میں بہت بازار گرم ہے،
ایسا کام کرنا خدا تمہارا خریدار ہو جائے، خدا تمہیں خرید لے، یعنی وہ بھی دنیا میں ایسا کام کرو کہ دنیا تمہیں نہ خریدے، خدا تمہیں خرید لے۔ اب یہ اسی دنیا میں ممکن ہے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ میں جوانوں سے مخاطب ہوں، مثلا میں باہر نہ نکلوں، مولانا صاحب باہر مسائل ہیں، میں یونیورسٹی نہ جاؤں، یونیورسٹی میں بے حجابی ہے۔ ابھی تو پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، میں تو کافی عرصے کے بعد پاکستان آتا ہوں، اور جو سننے میں ملتا ہے ویسے بھی بہت سچویشن جو ہے نا، وہ فساد اخلاقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، اور میڈیا اسی طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب جوان کے لیے سخت ہے، مثلا یونیورسٹی جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، بازار جاتا ہے، عزیزان محترم، مگر اسی سوسائٹی میں اچھے جوان بھی ہیں، اچھی خواتین بھی ہیں، سب کچھ ہے، کیونکہ معاشرہ اچھے لوگوں سے چلتا ہے۔ معاشرہ، یاد رکھیں، معاشرہ کبھی بھی برے لوگوں سے موو نہیں ہو سکتا، معاشرہ اچھے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، شاید آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں مولانا صاحب، دنیا، یہ تو دنیا ہے، ہم باہر نہ جائیں، ہم کام نہ کریں، نہیں جائیں، گھر نہ کریں، نہیں، باہر میں کھڑا ہو جو خدا کی طرف ہو۔ انسان یونیورسٹی میں پڑھے کام مگر اس میں خوف خدا ہو، اسے دنیا اتنی تیزی سے اپنی طرف نہ کھینچے، وہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ آپ وہ پریکٹس کیسے کریں گے؟ آپ مطلب کہاں پریکٹس کریں گے؟ اب آپ مثلا کوئی ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہے ہیں، کرکٹ کا، فٹ بال کا، کسی بھی چیز کا، تو آپ کیا فوراً بیٹ پیڈ اٹھاتے چلے جاتے ہیں؟ پہلے پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس میچ ہوتے ہیں، کیمپ لگتا ہے خوب، اس کے بعد آپ آتے ہیں ٹورنامنٹ پہ یا کوئی بھی میچ ہوتا ہے خوب۔ آپ اگر بغیر پریکٹس کے بازار میں جائیں گے تو آپ ہر نگاہ پہ گر جائیں گے، تو کہاں پریکٹس کروں؟ عزیزان محترم، کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے مصلی کے جو آپ کو پریکٹس دے سکتا ہے، کوئی نہیں سکتا۔ دنیا میڈیٹیشن کرواتی ہے کہ آپ ایسے بیٹھے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ایکسرسائزز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل میڈیٹیشن مصلی ہے، اور وہ بھی توجہ کے ساتھ، مطلب جس کا قلب خدا کے آگے حاضر ہو جائے، اور جس کے رکوع اور سجود اپنے خالق کے آگے ہوں، اس کا ذہن خالی۔ پریکٹس کیا ہے؟ ذہن خالی کر کر اللہ اکبر کرے۔ اور رات کی تاریکی میں جو موقع ملتا ہے نا سجدے کا، وہ دن میں نہیں ہے، رات کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے خدا اور اس کے ملائکہ کے۔ اب یہ جو پریکٹس ہے، یہ جو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ دن میں کامیابی سے زندگی گزاریں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، روایات ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو اپنے چہرے کا نور تو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے اگر تمہیں دین چاہیے تو تہجد پڑھو، دنیا چاہیے تو تہجد پڑھو، آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو۔ خوب ظاہر ہے ایک عبادت آپ کو خدا یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان بغیر کسی غرض کے، خوب یہ حب دنیا پہلی محبت، دوسری ریاست کی حب، یعنی ریاست یعنی انسان کو ایک کرسی چاہیے، ایک ڈیزگنیشن چاہیے، ایک پوسٹ چاہیے۔ اب انسان جتنی بڑی پوسٹیں بڑھاتا رہتا ہے انسان بربادی کی طرف جاتا رہتا ہے۔ اب آپ مثلا ابھی مثلا امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ میں ٹرسٹ ہوگا، کوئی فیکٹری ہوگا، اب یہ انسان کو پوسٹیں، بعض اوقات انسان اپنے کام کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح مطلب انسان جو ہے وہ میئر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے، خوب یہ ساری بھی کیا ہے؟ ریاستیں ہیں۔ خوب جب انسان اس ریاست کی محبت میں جاتا ہے تو بعض اوقات انسان
اپنی بندگی بھول جاتا ہے، اور جب بندگی بھول جائے تو یہی ریاست اس کو ڈبو دیتی ہے۔ بہلول دانا کا وہ واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ جب وہ خلیفہ کے پاس گیا تو خلیفہ نے سے اس نے پوچھا کہ بھئی خلیفہ سے کہ بھئی قیامت میں سوال کیسے ہوں گے، کیا کیا ہوں گے، تو اس نے بولا کہ کل آ جانا قبرستان۔ تو قبرستان میں اس نے گرم جو ہے وہ کوئی ایک جگہ تھی جس کو گرم لوہے کی تھی، اس کو بڑا آگ سے بھڑکایا ہوا تھا، تو کہا سوال کیسے ہوں گے، کہا ایسے ہوں گے، کہا اس گرم جلتے ہوئے جو ہے وہ جگہ پہ چڑھ کر اپنا نام اور جو دارائی ہے یعنی جو جو رکھتے ہو وہ بتا دو۔ اب یہ بہلول دانا گئے، انہوں نے اپنا نام بتایا اور ایک آدھ کپڑے بتایا، اتر کے آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب بادشاہ سلامت اپنے نام بتاتے میں عالی نام جیسے ہوتا ہے علامہ، مولانا، مطلب حجت الاسلام والمسلمین اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ نام ہی ختم نہیں ہو رہے مولانا کے، مولانا بعد میں آئیں گے، نام پہلے آ رہے ہیں۔ وزان محترم، ناموں میں کچھ نہیں ہے، اصل چیز گمنامی میں ہے۔ آدمی جتنا نام ہوگا اتنا وہاں اس کا نام ہوگا۔ اب یہاں جب اس نے بتایا تو پہنچ جل گئے، بادشاہ سلامت کے پہنچ جل گئے، تو بولا ابھی تو نام پہ ہی جل گئے، محل پتہ نہیں کیا کیا۔ وہی حب ریاست ہے، جتنی بڑی دکان ہوگی اتنا جواب دے، اور اگر یہ ڈیزگنیشن خدا کے لیے ہے، خدا کی خاطر ہے، پھر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس مشہور اصفہان کے سلطان کا واقعہ کہ ایک درویش اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو، کہا کہاں چلو، کہا کربلا چلو، تو اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور چل پڑا۔ چلتے چلتے رستے میں کہیں رکے ہوں گے، دوسرے نکلنے لگے، دیکھا درویش صاحب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا وہ میرا کاسا جو تھا وہ کھو گیا ہے۔ تو کہا تو کیا ہو گیا؟ کھو گیا تو کھو گیا، چلو کربلا جانے کر، نہیں میں اس کے بغیر جا نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں اسی میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، یہ وہ سارے کام۔ کہا بندہ خدا، میں اپنی پوری سلطنت چھوڑ کے آ گیا، تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حب، محبت جو ہے وہ ہر بندے کی الگ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی پوسٹ پر ہے تو نہیں، ہر آدمی اپنی ڈیزگنیشن پر محبت رکھتا ہے۔ مجھے محبت ہے بھئی، یہاں پہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے محبت ہے بھئی، یہاں کوئی اور پڑھنے میں اجازت دوں گا کیا؟ وہ یہی تو ہے، پتہ چل جائے گا آدمی کو۔ آپ کو مجھے بول دیں 15 منٹ آپ نہیں پڑھیں گے، میں اگر خدا کے لیے ہے بولوں آپ کی مرضی ہے، آپ کسی سے پڑھائیں، لیکن اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو عزیزان محترم انسان برباد ہو جاتا ہے، بہت خطرناک ہے۔ حب الریاسہ، ریاست کی محبت خطرناک، اور ہر بندے کی ریاست الگ ہے۔ میں آیا لوگ کھڑے نہیں ہوئے، حب الریاست۔ میں آیا لوگوں نے میرے ہاتھ نہیں چومے، حب الریاست۔ خطرناک ہے، یہ انسان کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جاتی ہے۔ تیسری محبت حب الطعام ہے، کھانے کی محبت، جو کہ ماشاءاللہ بہت پائی جاتی ہے ہمارے ہاں۔ بعض انسان کھانے پہ پورا چیپٹر ہے، باب ہے پورا، کھانے کے آداب، کھانے کے طریقے، آپ روایت ہوتے رہتے ہیں، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن انسان بعض اوقات کھانے کی وجہ سے بھی انسان برباد کی طرف، اس لیے امیر فرماتے ہیں تمہارے شکم کتنے جانوروں کے قبرستان ہیں۔ اور اگر انسان اس لیے کھائے کہ یہ کھا کے انرجی پیدا ہوگی اور میں خدا کی بندگی کروں گا، تو پھر اس کا یہ کھانا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ اگر انسان کھائے اور گناہ کرے، استغفر اللہ، تو انسان کیسے اس کھانے ہوئی چیز کا جواب دے گا؟ چوتھی محبت جو ہے وہ نوم، یعنی سونے سے محبت۔ انسان کو سونے سے محبت ہوتی ہے، انسان سوتا ہے، نیند سے بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو۔ انسان کو نیند آ رہی ہو، انسان مرتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ سونے کے اوقات ہیں، ہم نے رات تمہارے لیے آرام کی بنائی، دن تمہارے لیے کام کا بنایا۔ تو انسان کو بہرحال اپنی نیند، کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ انسان کو کئی چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ آپ سوچیں نا، نیند کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری نیند ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے ساری رات جاگتے رہیں، 2-3 بجے گھر پہنچیں اور
جو ہے وہ 4:40 4:48 پہ فجر کی نماز ہے، اب آپ 3:30 بجے گر گئے، اب کیسے اٹھے؟ جاگا جا نہیں رہا، اٹھا جا نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ محبت، نیند سے محبت ہے اجزاء محترم۔ لیکن جسے خدا سے محبت ہو وہ اپنی نیند کے خود ہی الارم لگاتا ہے، گھڑیوں کے الارم اسے نہیں اٹھاتے، 10 اٹھا لیں لوگ ہل نہیں رہتے۔ اب یہ انٹرنل اپڈیٹ آپ کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے کہ مجھے اگر میری نیند گہری ہے تو میں جلدی سوؤں، اگر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تو میں ٹائم پہ سوؤں۔ اب یہ ایک محبت راحت طلبی کی محبت، انسان کو آسائش چاہیے، آرام چاہیے۔ اب دیکھ لیں کئی لوگ کربلا میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ ان کو راحت، وہ اپنی جان نہیں دے سکتے۔ عبید اللہ ابن حور جوفی وہ مال دے رہا ہے امام کو مگر جان نہیں دے رہا، نہیں آیا۔ حب دنیا عمر ابن سعد لعنت اللہ نہیں آیا، ریاست کی وجہ سے نہیں آیا۔ کچھ لوگ کربلا میں کھجور کی وجہ سے آئے۔ آپ یقین کریں تاریخ خود بیان کرتی ہے کہ کچھ لوگ امام کے مقابلے میں کھجوروں کی وجہ سے آئے تھے، کھانے کی محبت۔ وہ کسی کو ریاست چاہیے تھی، کسی کو آرام طلبی کی چاہیے تھی۔ اور آخری محبت جو کہ بہت خطرناک، حب النساء، عورت کی محبت۔ ابن ملجم عورت کی محبت میں اپنے زمانے کے امام کو شہید کر دیتا ہے۔ اب یہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے اذان موت کہ خدا نہ خواستہ انسان انہی چیزوں میں گرفتار تو نہیں ہے۔ یہ محبتیں اگر کاذب ہیں تو یہ کبھی بھی امام تک پہنچنے نہیں دے، مگر اگر یہی محبت بہترین ہے آپ دیکھیں تو انسان اپنے وجود کو قربان کر دیتا ہے۔ بہت پرانے ذاکر اظہر زیدی صاحب فرماتے تھے، کہتے تھے کہ پروانہ، لوگ کہتے ہیں پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے تبھی تو وہ آتا ہے، اور تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ غلط ہے، پروانہ کبھی بھی شمع کا عاشق نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہتے تھے تمہارے پاس دلیل ہے اس کی کہانی کا؟ میرے پاس دلیل ہے کہ یہ شمع کا عاشق نہیں ہے، پروانہ تاریکی کا عاشق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شمع آ کر تاریکی میں مخل ہوتی ہے، وہ اس میں آ کے ٹکراتا ہے، اس کے اندر اسے تاریکی سے محبت ہے۔ اگر اسے روشنی سے محبت ہوتی تو تم روشنی بند کر دو، پروانہ نہ جاتا، غائب نہ ہوتا، بلکہ اسی پر رہتا۔ عزیزان محترم، خوب یہ محبت، امام کے وجود سے محبت، اس نے لوگوں کو کربلا چھوڑنے نہیں دیا۔ یہ پروانے شمع بجھنے کے بعد بھی وہیں رہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں اصل محبت تھی۔ یہی تو کمال ہے۔